اللہ تعالیٰ جو بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے وہ رزق دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا قسم اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کے رزق کا وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رزق ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو اسی قسم سے متعلق جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں اَيَحْسَبُونَ، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم انہیں بڑھاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے مال اور اولاد۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم تو نیکیوں میں، بھلائیوں میں جو ہے انہیں بڑھاتے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو، سب کو مال بھی عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، بھلائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ یہ عام چیزیں ہیں جو ہم ہر کسی کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، تیرے رب کی عطا میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہم انہیں بھی اور انہیں بھی، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، دونوں کو خوب خوب رزق عطا کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی جو عطا ہوتی ہے، جو دینا ہوتا ہے، وہ روکا نہیں جاتا، یعنی ہر کسی کو دیا جاتا ہے، اسے روکا نہیں جاتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اور دیکھو ذرا کہ ہم نے کیسے فضیلت دے رکھی ایک کو دوسرے پر، ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ فضیلت اور فوقیت ہم نے عطا کر رکھی ہے۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، لیکن جو آخرت ہے نا، وہ آخرت درجے کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ دنیا تو سب کو ملے گی، دنیا تو سب کو ملے گی، اس میں کوئی درجات نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن آخرت تو سب کو نہیں ملے گی، اس میں جو درجات ملیں گے وہ بہت بڑی ہے، اور اس میں جو فضیلت ملے گی وہی فضیلت اصل میں ہے۔ تو دنیا ہر کسی کو ملتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا دنیا میں جسے بہت عطا کیا جا رہا ہے، بہت دیا جا رہا ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس بندے کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت چاہتے ہیں؟ اسی طرح اگر دنیا میں کسی کو کم مل رہا ہے، تنگ ہے رزق اس کا، بہت ساری چیزیں اس کو نہیں ملی ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے؟ تو بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا حال یہ ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور رزق عطا کر دیتا ہے۔ اب جب رب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو عزت دیتا ہے، اس کی تقریب کیسے؟ خوب نعمتیں دیتا ہے۔ اب جب نعمتیں ملتی تو فیقول، انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرا رب میری تکریم کرتا ہے، یعنی دیکھو رب کے یہاں کتنا میرا مقام ہے، مجھے نعمتیں مل رہی ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اس کا حال یہ بھی ہے کہ جب اسے آزمایا جاتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اللہ اسے جب آزماتا ہے تو اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی، میری توہین کی۔ تو انسان کی زبان سے یہ سارے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں۔ تو کثرت مال، کثرت نعمت، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے بہت آپ کو مقام اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور مال کا نہ ملنا یا نہ ہونا یا بہت ساری چیزوں کا میسر نہ آنا، یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا نہیں ہے، اللہ کے ہمارا کوئی مقام نہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مال دولت مل گئی، کوئی نعمت حاصل ہوگی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آپ کو کیسے معلوم اللہ کا کرم ہے؟ تو اسی طرح ہر چیز کو نہیں، اسی طرح انسان کے پاس نعمت کی فراوانی نہیں ہوتی ہے، شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کی حمد و تعریف نہیں بیان کرتا، اس طرح کہا جائے تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اللہ نے مجھے یہ نواز رکھا ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، اللہ نے میری تکریم کی ہے، نہیں، آزمائش ہے وہ۔ ہر نعمت پر آپ کہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، ایسا نہیں ہے۔
اور ہر نعمت پر شکریہ نہ ادا کریں کہ اللہ نے ہماری توہین کی، ہمیں کچھ ملتا نہیں. یہ دونوں چیزیں آزمائش ہے، کیونکہ دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اذا مبتلاہ، دونوں جگہ جب آزماتا ہے تو کثرت سے ملنا یہ بھی آزمائش اور نہ ملنا یہ بھی آزمائش. دونوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات خوشگوار ہوتے، نعمتیں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے، کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملتی، وہ حالات آتے جب آپ خوش ہوتے، نعمتیں ملتی، تو یہ تھوڑی کہتے اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی بنعمتہ، جس کی نعمتوں سے ہی تتم الصالحات، بھلائیاں مکمل ہو جاتی ہیں. اور جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے، تب کیا کرتے؟ تب یہ کہتے کہ اللہ نے ہماری توہین کر دی، ہمیں کچھ نہیں ملا، حالات کتنے خراب چل رہے ہیں. نہیں، پھر بھی وہی کہتے الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کی. یہ جو احتیاط ہے زبان کی استعمال میں، وہ یہی ہے کہ کون سی چیز آزمائش کے لیے آ رہی ہے، کون سی چیز مصیبت بن کے آ رہی ہے، کون سی چیز عذاب اور سزا کے طور پر آ رہی ہے، یہ نہیں معلوم ہے نا. تو بہرحال تعریف تو دونوں حالات میں ہونی چاہیے. تو ہر چیز میں اللہ انسان کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں پر ہم تذکرہ سے اتنا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو عطا کرتا ہے. اس میں آدمی یہ دلیل نہ بنا لے کہ زیادہ ملنا یہ میرے اچھے ہونے کی علامت ہے اور نہ ملنا یہ میرے برے ہونے کی علامت. سب کو ملتا ہے، یہ دنیا ہے، سب کو ملتی ہے کبھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز آزمائش ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے سزا ہوتی ہے، اور کوئی چیز جو ہے یہ بطور جو ہے انعام و اکرام کی بھی ہوتی ہے، بطور انعام و اکرام کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب یہ دوسری جو قسم ہے اللہ کے رزق کی، وہ ہم انشاءاللہ اہمیت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے.